بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج جماعت دہوں کا سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ اردو لازمی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جماعت دہوں کی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی طرف چلیں گے۔ مصنف ہیں اس کے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ خطاب سے مراد کیا ہے کہ حکومت یا قوم کسی غیر معمولی کارنامے پر جب کسی شخص کو کوئی اعزازی نام دیتی ہے اس کو خطاب کہا جاتا ہے۔ شمس العلماء کا مطلب ہے، شمس کا مطلب ہے سورج، علماء جمع ہے عالم کی، یعنی عالموں کا سورج۔ آپ نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز کیا اور ترکی کے سلطان نے آپ کو اس کے نتیجے میں تمغہ مجیدی عطا کیا۔ مولانا شبلی نعمانی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی جیسی کتابیں شامل ہیں۔ مولانا کے تعارف کے بعد ہم سبق کی طرف چلیں گے۔ سبق ہے اخلاق نبوی۔ اس کو میں پیراگراف کے حوالے سے پڑھوں گی اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی، لہٰذا توجہ کے ساتھ آپ اپنے سبق کو پڑھتے رہیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی کہ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس پیراگراف میں شامل جو الفاظ ہیں، جو نئے الفاظ یا مشکل الفاظ، ان کی میں وضاحت آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، کرتی جا رہی ہوں، اس کو آپ نوٹ کیجیے گا۔ خدمت زوجیت، زوجہ ہونا یعنی بیوی ہونا، خدمت زوجیت یعنی ایک دوسرے کے ساتھی جب تک آپ رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں 40 سال کی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، تو آپ کی شادی تھی، شادی کا دوران وہ 25 برس رہا، اسی حوالے سے خدمت زوجیت کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اور جو لفظ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہے غمگین نہ کرے گا۔ غمگین کرنا، دکھی کرنا یا دکھ نہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی نیک سلوک کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ مقروض کہتے ہیں اس شخص کو جس نے قرض لیا ہوا ہو، اور بار کا مطلب ہے بوجھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض داروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، قرض ادا کیا کرتے تھے۔ غریبوں کی اعانت کرنا، اعانت سے مراد یہ ہے کہ مدد کرنا۔ مہمانوں کی ضیافت کرنا یعنی مہمانوں کی ضیافت، ان کی مہمانداری کرنا، ان کی بنیادی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا اور ان کی مہمانداری کرنا۔ حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پہلا پیراگراف آپ نے سنا اور پڑھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیے اور جن کا پیغام ہمیں بھی دیا۔ وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ جو فرما رہی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پر جو ذکر کیا مصنف نے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی دکھ نہ دے گا۔ کس لیے نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں بلند ترین درجے پر فائز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، نیک سلوک کرتے ہیں۔ لوگ اگر مقروض ہو جاتے ہیں، قرض کسی سے لے کر ان کا بوجھ ان کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ بوجھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں۔ آپ کی غریبوں کی کے ساتھ مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا، ایک اور خوبی سامنے آتی ہے، مہمانوں کی ضیافت کرنا یعنی مہمانداری کرنا۔ ثابت یہ ہوا کہ مہمانوں کی مہمانداری کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ حق کی حمایت کرنا، ہمیشہ سچ بولنے والے کا ساتھ دینا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنا،
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے پورا پیراگراف کہ ہمیں بھی ان تمام خوبیوں کو اپنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر یعنی آپ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے۔ وضاحت اس پیراگراف کی یہ ہے کہ امہات المومنین یہ اصل میں امہات جمع ہے کی، کا مطلب ہے ماں، امہات المومنین یعنی مومنین کی ماں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواجی مطہرات ہیں، جتنی زوجہ ہیں، وہ سب کی سب ہم تمام مومنوں کی ماں ہیں اور قیامت تک ان کا یہ درجہ برقرار رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بڑی محبوب بیوی، بڑی محبوب زوجہ، وہ ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا مطلب ہے وصف، یہ جمع ہے لفظ وصف کا مطلب ہے خوبی اور اوصاف کا مطلب خوبیاں۔ تو آپ کی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے بیان نہیں کی۔ انہی کا قول ہے، انہی کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ گویا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ کار رکھا کہ ہمیں بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کی، ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ درگزر فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی۔ درگزر سے مراد کیا ہے؟ معاف کرنا، معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے بجائے بدلہ دینے اور معاف فرما دیا کر۔ اگلا جو پیراگراف ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کیا ہے۔ وضاحت میں اس پیراگراف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک اور اخلاق کے ایک اور پہلو پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے کسی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ انتقام لینا بدلہ لینا، کسی نے برا بھلا کہا تو آپ نے جواب میں پلٹ کر برا بھلا نہیں کہا، کسی نے کوئی اور بات آپ کے بارے میں کہی، آپ نے کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سلوک تمام انسانوں کے ساتھ روا رکھا۔ انتہا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی غلام، لونڈی سے مراد خادمہ یعنی وہ جو کہ خدمت گزاری کرتی ہیں خواتین، ان کو لونڈی کہا جاتا ہے، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اب ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا عمل کیا ہے، ہمارا اپنا عمل کیا ہے، کیا ہمارے ہاتھ سے یا زبان سے کسی انسان کو یا کسی جانور کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں اس چیز پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ رد کرنا کہتے ہیں منع فرما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے بھی سوال اٹھایا، سوال کیا، یعنی اس نے اگر اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیا تو آپ نے کبھی بھی اس کو منع نہیں فرمایا، کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ کا مطلب ہے ہنستے مسکراتے ہوئے آتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں۔ یہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے انسان کی کہ وہ نہ صرف اپنی زبان و بیان سے لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، بلکہ اپنے جسمانی جو اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ ہے اس کا وہ بھی بہتر رکھے۔ تو دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے آپ کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا آپ خندہ جمی، نرم خو، مہربان طبع، سخت مزاج، تنگ دل نہ تھے۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے،
तरबियत याफ्ता थे और आगाज नबूवत से आखिर तक कम से कम 23 बरस आपकी खिदमत अक़दस में रहे, यानी आपकी खिदमत में रहे। वो जाहिर है कि जो बात बात का अंदाज था, जो काम का अंदाज था, वो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। एक दफा हजरत इमाम हुसैन जो हजरत अली के फर्जंद थे, उन्होंने आपसे नबी पाक के अखलाक व आदात की निस्बत सवाल किया। निस्बत का मतलब है हवाले से सवाल किया। आपने जवाब दिया कि आप खंदा जबी थे। खंदा जबी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नरम तबीयत के थे, मेहरबान तबीयत के थे, सख्त मिजाज नहीं थे, तंग दिल न थे। तंग दिल बुरा मानने वाले, कोई बुरा कलमा मुंह से नहीं कभी नहीं निकालते। ऐबजू ना थे। ऐबजू का मतलब है बुराई ढूंढना। तंगीर ना थे यानी सताने वाले नहीं थे, किसी को सताते ना थे। अपने नफ्स से 3 चीजें आपने बिल्कुल दूर कर दी थी: बहस व मुबाहिसा, जरूरत से ज्यादा बात करना, और जो बात मतलब की ना हो उसमें पढ़ना नहीं। यानी हमें भी यही चीज इख्तियार करनी चाहिए कि जो बात हमारे मतलब की नहीं है उसको में बिल्कुल हमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरों के मुतालिक भी 3 बातों से परहेज करते: किसी को बुरा ना कहते, किसी की ऐबगीरी ना करते। ऐबगीरी का मतलब है बुराई करना। किसी के अंदरूनी हालात की टोह में नहीं रहते थे। टोह का मतलब है तलाश करना। किसी के अंदरूनी हालात के बारे में जानना नहीं चाहते थे। वही बातें करते जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता। कोई दूसरा बात करता तो जब तक वो बात खत्म ना कर लेता चुप सुना करते। दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। आज हम अपना देखें, जो हमारा सुलूक है वो क्या, कि हम अपनी तारीफ को ज्यादा पसंद करते हैं, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। निहायत फैयाज थे। फैयाज का मतलब है सखी। निहायत रास्तगो यानी सच बोलने वाले, निहायत नरम तबा यानी नरम तबीयत वाले, और निहायत खुश सोहबत। खुश सोहबत अच्छे लोगों का साथ इख्तियार करते थे। अगर कोई दफतन, दफतन का मतलब है अचानक, अगर कोई दफतन आपको देता तो मरूब हो जाता। मरूब हो जाता, रोब में आ जाता, आपकी धाक बैठ जाती। लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता, आशना होना, वाकिफ होना, जानने लगना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता। हिंद बिन अबी हाला जो गोया आ हजरत के आगोश परवरदा थे, आगोश परवरदा आपकी गोद में पले हुए थे, वो बयान करते हैं कि आप नरम खू थे। नरम खू इंतहाई नर्म बात करने वाले, सख्त मिजाज न थे, किसी की तौहीन रवा न रखते थे। तौहीन रवा रखना, बेइज्जती पसंद करना, आपको किसी की बेइज्जती पसंद न आती थी। छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते। छोटी छोटी बातें हो जाती, बंदों का भी शुक्र अदा करते, अल्लाह का भी शुक्र अदा करते। खाना जिस किस्म का सामने आता तनावुल फरमाते, यानी खाना खा लेते और उसको बुरा ना कहते। जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते। उनका बयान है कि कभी ऐसा ना हुआ कि मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और आपने मुस्कुराना दिया। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुस्कुराना भी एक सदका है। मुस्कुराहट जो आपकी है वो किसी के लिए सदका बन जाती है। अगला पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता था। वकार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते। वकार का मतलब है शान, मतानत का मतलब है संजीदगी। किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। खातिर शिकनी करना दिल तोड़ना, किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा करते। कोई शख्स चुप कर आपके कान में कुछ बात कहता तो उस वक्त तक उसकी तरफ से रुख ना फेरते। रुख फेरना, चेहरा दूसरी तरफ कर लेना, जब तक वो खुद मुंह ना हटा ले। मुसाफे में भी यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाते तो जब तक वो खुद ना छोड़ दे उसका हाथ ना छोड़। मजलिस में बैठते, मजलिस से मुराद क्या है, कुछ लोगों का इकट्ठे होकर बैठना। आपके जानू हमें हम नशीनों से आगे निकले हुए ना होते। जानू का मतलब है आपकी जो टांगे हैं, आपके जो कदम मुबारक हैं, वो किसी अपने हमनशीनों से, अपने साथियों से आगे नहीं निकलते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने गए। वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहिबजादे कैस को साथ कर दिया कि आ हजरत के हम रकाब जाएं। हम रकाब का मतलब है साथ जाएं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तुम भी मेरे ऊंट पर सवार हो लो। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया। उन्होंने बेअदबी के लिहाज से तामुल किया। तामुल करना यानी हिचकिचाना। आप हिचकिचाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार हो जाऊं और बेअदबी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या तो सवार हो लो या घर वापस चले जाओ। उन्होंने बहरहाल वापस चले आने में ही आफियत समझी। एक दफा नजाशी के यहाँ से एक सिफारत आई। नजाशी जो बादशाह था हब्श का, उसके यहाँ से एक वफ्द आया। सिफारत आई, वफ्द आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने यहाँ मेहमान रखा। खुद बनफ्से नफीस, खुद बनफ्से नफीस यानी खुद अपनी जात से
آپ نے مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی اور اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو ان لوگوں کی جو خدمت تھی وہ حبشہ کے لوگوں نے کی تھی، لہٰذا وہاں سے آنے والے وقت کی خدمت بھی نبی پاک نے خود اپنے ہاتھوں انجام دی، اپنے مبارک ہاتھوں انجام دی، اور فرمایا کیا کہ کیونکہ انہوں نے میرے لوگوں کی خدمت گزاری اور مہمانداری کی، اس لیے میں بھی خود ان کی خدمت گزاری خود کروں گا۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، اصحاب بدر میں ہونا یعنی غزوہ بدر میں شامل تھے، بدری صحابی تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، یعنی وہ صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ سجدہ گاہ بنا لینا یعنی نماز کی جگہ بنا لینا، اسی جگہ پر نماز میں ادا کر لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے، دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا، اذن مانگنا اجازت مانگنا، اندر سے جواب آیا، گھر میں تشریف لے گئے، دریافت فرمایا کہاں نماز پڑھوں، جگہ بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک کہ ایک صحابی ان سے بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اور بینائی میں فرق ہے، لہٰذا آپ نے اس پر کوئی برا ماننے کی کوئی بھی جو انداز تھا وہ اختیار نہیں کیا، اور آپ نے ان کے گھر جا کر سجدہ گاہ کو باقاعدہ متعارف کروایا اور ان کو ایک آسانی فراہم کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے، ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ خدمت اقدس میں آنا، اقدس کا مطلب ہے پاک، پاکیزہ، پاکیزہ خدمت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ انتہائی جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے۔ حلقے کا مطلب ہے جماعت، اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا ہے۔ ابو شعیب نے جا کر غلام سے کہا 5 آدمیوں کھانا تیار کرو، کھانا تیار ہو چکا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجا فرمائے۔ قدم رنجا فرمانا تشریف لانا۔ کل 5 آدمی تھے، راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئے۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ تذکرہ کرنا، بار بار اس کو جتانا، اس کو کہنا۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا مطلب؟ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق، عرب کا دستور یعنی وہاں کا ایک قاعدہ، ایک قانون۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ چیٹ پر ضرور پلیز مینشن کیجئے کہ میری آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے قاعدے کے مطابق، عرب کے قانون کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ زعفران خوشبودار پتیاں ہیں، ان میں رنگ بھی ہوتا ہے۔ رنگ جو ہے وہ کپڑوں پر بھی لگانے کے کام آتا تھا، اور باقاعدہ اس کی خوشبو جو ہے زعفران کی وہ انتہائی پسند کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ زعفران لگا ہوا ان کا لباس دیکھا تو آپ نے ان سے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو ان لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں، یعنی آپ کو ناپسند آیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خود یہ بات نہ کہی، بلکہ بڑی بہترین انداز میں دوسرے لوگوں سے، صحابہ کرام سے آپ نے درخواست کی کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیں تاکہ وہ یہ رنگ آئندہ استعمال نہ کریں۔ ایک دفعہ شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ باریابی خدمت میں حاضر ہونا، باریابی کا مطلب ہے خدمت میں حاضر ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو اس پر تعجب ہوا۔ تعجب ہونا یعنی حیران ہوئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ ایک اور ہمیں یہاں سے سبق ملا کہ بد زبانی کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں تھا، اور نہ آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا۔ آپ نے ہمیں بھی یہی تعلیم اور یہی پیغام دیا کہ ہم لوگوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اچھی طرح سے ان سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ جو سلوک اختیار کریں وہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے، جس سے ان کے دل کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ آخری جو پیراگراف ہے وہ یہ ہے کہ سلام میں پیش دستی فرماتے، پیش دستی فرمانا سب سے پہل فرمانا، یعنی کہ سب سے آگے بڑھ کر۔ ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے اس جملے سے کہ ہم اگر چھوٹے ہیں یا اگر ہم بڑے ہیں کسی سے، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چھوٹے ہیں تو بڑا ہمیں سلام کرے، یا بڑے ہیں تو چھوٹا ہمیں سلام کرے۔ سلام میں پیش دستی فرمانا، پہل فرمانا، سلام میں بہترین جو ثواب اگر انسان کو لینا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ سلام خود پیش کرتا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر یکجا بیٹھے تھے، یعنی مسلمان وہ کہ جس نے اسلام قبول کیا، منافق وہ کہ جو کبھی تو وہ اسلام کے لشکر کے ساتھ ہو جاتا ہے، اسلام والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی دو رخ اختیار کرنا، دو چہرے رکھنا، دو رویے اختیار کرنا، کہ جس گروپ میں گئے، جس جماعت میں گئے، اس کو اپنی جو موجودگی ہے اس کا احساس دلانا۔ کافر وہ جو اللہ کی ذات کا کفر کرے، انکار کرے۔ یہ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھا اور سب کو سلام کیا۔ یہ تھا آپ کا سبق جو مکمل ہوا، وضاحت کے ساتھ ہوا۔ اور اگر اس میں کچھ پوچھنا ہے آپ کو، کوئی چیز ایسی کہ جو آپ کے لیے مشکل ہے یا آپ کو واضح نہیں ہے، آپ چیٹ کے ذریعے اس پر کمپیوٹر پر ہمیں دے سکتے ہیں، اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں تھوڑا سا آپ کو لے کر چلوں گی آپ کی مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس کتابیں میں محسوس کرتی ہوں، اور میں یہ چاہوں گی بھی کہ آپ میں سے زیادہ تر بچے کتاب اپنے سامنے رکھ کر بیٹھیں، کیونکہ ایک افیکٹو لیسن آپ کو لینے کے لیے کتاب کا آپ کے پاس موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ جب آپ کتاب کے ساتھ پڑھیں گے اور ٹیچر جب آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا تو زیادہ اچھی ہدایات آپ لے رہے ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہم مشقی سوالات کریں گے تو مشقی سوالات میں آپ کو آسانی بھی ہوگی، اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ لے کر چلیں گے اس کو۔ میں یہاں سوالات پڑھ رہی ہوں اور اس کے جوابات انتہائی آسان ہیں۔ جس طرح میں نے اس کو ایلیبریٹ کیا، جس طرح میں نے وضاحت کی ہے اردو کے لیکچر میں، یہ آپ کو بڑی آسانی فراہم کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ سوالات میں سے میں چند سوالات آپ کو میں بتاتی ہوں، اس کے جواب آپ اپنی فیئر کاپی میں آپ نوٹ کریں گے، تاکہ جب بھی ہمارا اسکول ری اوپن ہو تو جب ہم آپ کو چیک کریں، آپ کی کاپی کو چیک کریں، تو ٹائم ٹو ٹائم جو آپ کو لیسن دیا جا رہا ہے اس لیسن کا پورا مکمل کام جو ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے وہ آپ کی کاپی میں موجود ہو، تاریخ کے ساتھ، اور آپ کے آپ جو پیج بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو مینٹین کیجیے گا کاپی کو۔ پہلا سوال میں پڑھتی ہوں اور اس کا ماشاءاللہ آپ کو جواب انشاءاللہ آ رہا ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ سوال نمبر 1 ہم پہلے پیراگراف میں پڑھ چکے، اس کا جواب پلیز آپ لوگ نکالیے اور اس کو آپ نے ریٹن فارم میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ کیا اخلاق بیان فرمائے؟ سوال آیا ہے کہ وقار اور متانت کا مطلب بتائیے۔ وقار کا مطلب میں نے بتایا تھا، وقار کا مطلب ہے شان، شوکت۔ متانت کا مطلب ہے سنجیدگی۔ تو آپ یہ جملہ استعمال یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔
वकार से यानी एक शान होती थी, आपके बोलने में एक शान होती थी और संजीदगी का उनसुर उसमें होता था, संजीदा होते थे आप। कभी भी आपने किसी भी बात को मजाहिया अंदाज में या इस तरह से किसी दरगुजर करने वाले अंदाज में नहीं आपने किया। तो वकार का मतलब शान और शौकत और मकानत का मतलब संजीदा। अब मैं फिर सवाल की तरफ चलती हूँ और अपने इस सवालात के मरहले को कंटिन्यू करती हूँ। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर क्या किया करते थे। जाहिर है कि हमने अभी पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्लाह को देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, तो इसमें से जवाब आपने तलाश किया है। जी हाँ, बिल्कुल हेडिंग वगैरह डालनी है और जैसा कि हम आपको गाइड कर चुके। देखिए ये क्लास 10 को हम डील कर रहे हैं, माशाल्लाह क्लास 8 तक हमने आपको तमाम बातें बताई। मैं इसमें आपको अभी भी मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको हिदायत दी है कि जो तरीकाकार हमारा है सवाल के जवाब को लिखने का, यानी हम हेडिंग भी देते हैं, हम उसके साथ जो की पॉइंट्स होते हैं उनके साथ हम अपने जवाब को मुकम्मल करते हैं। और हम अपने जो जिस कलर को हम चूज करते थे, यानी कि ब्लैक कलर हमारा हेडिंग के लिए, ब्लू कलर हमारा जवाब के लिए, उन्हीं तमाम चीजों को आपने यहाँ पर फॉलो करना है और उसी तरह से आपने चलना है। बेबाकी, एक लफ्ज मेरे पास आया यहाँ पर कि बेबाकी का मतलब क्या है। बेबाकी का मतलब ये है कि बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी, बिल्कुल आजादाना जिसको कहेंगे आप, आजादी के साथ, बिल्कुल फ्रीली, फ्रीडम के साथ आप जब आप कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं जी बेबाकी के साथ। उसके अंदर कोई छुपने की कोई बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसमें नुक्ता कोई वाजे ना हो, तमाम वजाहत के साथ जब वो होता है तो उसको बेबाकी कहा जाता है। अच्छा, सवालात का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं और ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला ने क्या फरमाया। हिंद बिन अबी हाला ने जो फरमाया वो हम पढ़ चुके हैं, उसके हवाले से आपने जवाब देना है। हजरत अतबान बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त फरमाई। तो जाहिर है आपको पता है कि वो उन्होंने नमाज के हवाले से जो उनको तकलीफ थी, बीनाई में कमी आने की वजह से, उस पैराग्राफ से आप इसका जवाब लेंगे। ये तमाम सवाल जवाब है। अब स्क्रीन पर आपके वो तमाम वहाँ पर सवाल नंबर 1 वाजे हो रहा है। ये आपकी मश्क में शामिल तो नहीं है सवाल, लेकिन हमने यहाँ पर एक आपको प्रैक्टिस के लिए अल्फाज और जमा यहाँ पर जो दी है उसको आपने करना है। बहुत अच्छी तरह से देखिए और अल्फाज मैं बताती जा रही हूँ, उसकी जमा भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, उसको आप लिखते जाइए। देखिए, दर्ज सवाल नंबर 1 है कि दर्ज झेल अल्फाज की जमा बनाइए। यहाँ कुछ अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, उन अल्फाज को मैं पढ़ती जा रही हूँ, उनके प्रोनाउंसिएशन को भी मैं देती जा रही हूँ, आप उनको भी देख नोट करते जाइए और ये देखते जाइए कि उनकी जमा क्या बनी। सबसे पहला लफ्ज लिखा है वस्फ। हमने यहाँ पर वस्फ पढ़ा, औसाफ पढ़ा, और मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि औसाफ का मतलब है खूबियां। खूबियां, ये इसको अगर हम सबसे पहले लफ्ज को देखें वस्फ, तो इसका मतलब है एक खूबी, इसका मतलब है एक खूबी, और इसकी जमा बनेगी औसाफ, अलिफ वाव स्वाद अलिफ पे औसाफ। दूसरा लफ्ज है खुल्क। खुल्क का मतलब है सुलूक, रवैया, आपका रहने का, आपका बोलचाल का अंदाज, इसको अंदाज भी कहते हैं। तो खुल्क एक वाहिद वाहिद के सीगे में आ रहा है, इसका जो जमा है वो अखलाक बनेगा। जैसे हम अखलाक नबी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है अखलाक नबी का मतलब क्या है कि आपकी अच्छी जो बातें हैं, जो आपके औसाफ हैं, जो आपकी खूबियां हैं, उन पर बात हो रही है। तो खुल्क का मतलब है अच्छी बात या आदत या कोई सुलूक, और उसका जमा बनेगा अखलाक। खिदमत, अब क्योंकि हम ये जो अल्फाज की जमा बना रहे हैं ये अरबी कायदे से बना रहे हैं, तो अब हम खिदमतें नहीं लिखेंगे, यहाँ हम खिदमत की जमा लिखेंगे खिदमात। हालत की जमा हालतें नहीं लिखेंगे, हम जमा लिखेंगे हालात। जैसे हम कहते हैं आज हालत बड़ी खराब है, आज फला की हालत बड़ी खराब है, लेकिन जब हम कहते हैं तो ये कहते हैं कराची के हालात कैसे चल रहे हैं, तो हालत का की जमा में हम लिखेंगे हालात। तारीफ, किसी एक शख्स की तारीफ, किसी एक शख्स की कोई खूबी,
जिसको हम कहते हैं कि मैंने इसकी तारीफ की जमा में आ जाएगा तारीफ। तारीफ ते एन अलिफ और फिर रे और ये और फे, तारीफ। मजलिस, मजलिस का मतलब है कुछ लोगों का इकट्ठा होना, जैसे कि हम जिसको कहते हैं कि कहीं पर गैदर होना। तो मजलिस की जमा है मजालिस, मजलिस की जमा है मजालिस। इरशाद की जमा इरशादात, शख्स की जमा अशखास। उसके बाद सवाल नंबर 2, ये तमाम काम आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, बार बार कह रही हूँ, सवाल जवाब भी फेयर कॉपी में जाएंगे। ये सवाल नंबर 1 जो हमने अभी डिस्कस किया जमा का हवाले से, वो भी फेयर कॉपी में जाएगा। सवाल नंबर 3 में 2 में देखिएगा हुजूर के अखलाक के बारे में कुरान पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शहादत दी है, तहरीर कीजिए, वो भी आपने लिखना है। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज को देखते जाइए, बहुत आसान एमसीक्यूज है, बहुत एमसीक्यू आसान है। सबक अखलाक नबी के मुसन्निफ कौन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पता है कि कौन है, वो देख लीजिए। तुर्की के सुल्तान ने तमगाए मजीदी अदा किया, ये मैं पढ़ चुकी, ये भी पता है आपको किसको अदा किया गया। अल मामून सीरतुन नौमान तसानीफ है फला की, यानी 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से बेहतरीन आप जो है एग्जैक्ट वन वो आप सिलेक्ट करें। शमसुल उलमा शमसुल उलमा है, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ये कुन्नियत है, लकब है, उर्फियत है। देखिए लकब तो वो है जो किसी की जाती खूबी की वजह से दिया जाता है, जैसे शेर खुदा, क्योंकि हजरत अली बहादुर थे तो इसलिए शेर खुदा। उर्फियत वो है कि जो हम प्यार में या नफरत में कोई नाम रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। तो उसका जो सही जवाब है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगला जो आपका एमसीक्यू है वह है मुसाफा करने का मतलब क्या है। अबू शुएब के गुलाम की बाजार में दुकान थी, हजरत अली हुजूर की खिदमत में कितने बरस रहे, हुजूर पेशदस्ती फरमाते थे कहाँ पर किस काम में, वो भी आप पढ़ चुके हैं, उसको भी सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो है हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत ज़ौजियत में रही कितने बरस, उसका जवाब को तलाश कीजिए। सबक अखलाक नबी पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है किस चीज का, वो तमाम चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो बेहतरीन ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। जरीन बिन अब्दुल्ला को देखकर आप मुस्कुराया करते थे, किसकी वजह से, वो चारों ऑप्शंस मौजूद हैं। साद बिन उबादा, उबादा है ये, साद बिन उबादा के साहिबजादे का नाम था खालिद, अबू कतादा, उमर, कैस, जो भी दुरुस्त जवाब है उसको। अगला जो आपके पास एमसीक्यू है, हुजूर के अखलाक सबसे ज्यादा तफसील से बयान किए किसने, वो भी आप पढ़ चुके हैं, उसको भी सिलेक्ट कीजिए। सबक अखलाक नबी माखूज है किताब किससे, ये आपको सबक के बिल्कुल आखिर में जो सबक जहाँ पर एंड हो रहा है वहां पर आपको जिल्द का नंबर दिया गया है सीरत नबी।